السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہو آپ سبھی؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی آخرت بدل دے۔ پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم نے جانا تھا کہ جہنم کیا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جہنم کے درجات کے بارے میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم پکا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو طالب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کرتے تھے، کہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اسلام نہیں اپنایا۔ تو ان کے بارے میں صحابہ پوچھتے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتے تھے، وہ تمہارے کو سپورٹ کرتے تھے، تمہاری مدد کرتے تھے، ابو طالب کے لیے یہ چیز کبھی کام آئے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، کام آئے گی، اور رسول اللہ نے ان کے لیے سفارش کی تو وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کی دعا نہ کرتے اللہ سے تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ اس کے علاوہ جہنم کے درجوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کا دکھاوا کرتا ہے، جو مسلمان تو ہوتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے مسلمان ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اسے منافق کہتے ہیں، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ ٹخنوں تک جلائے گی، کچھ لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور کچھ لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ اس کے علاوہ جہنم کے مختلف درجے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ ناجیات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 37 سے 39 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا ہے، یعنی جہنم کے لیے فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے آگ کے کتنے درجے ہیں اور کیسے ہیں، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جہنم کی وسعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ راوی کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اور اب وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اللہ! سوچ اور فکر کرو کہ 70 سال پہلے ایک جہنم میں پتھر گرایا گیا تھا، جو 70 سال بعد جا کے گرا جہنم کی تہہ تک، یعنی جہنم کی گہرائی اتنی ہے، اتنی جہنم کی گہرائی ہے۔ قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی، کیا اور کچھ ہے؟ حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم مسلسل کہتی رہے گی، کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، یہاں تک کہ رب العزت تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے، تب جہنم کہے گی، تیری عزت کی قسم، بس بس، اور جہنم سمٹ جائے گی۔ جہنم کو بھوک لگے گی انسانوں کی۔ جہنم اللہ سے بولے گی کہ اللہ اور کوئی ہے گناہگار بندہ؟ جب سارے گناہگار بندے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک جہنم میں جیسے ہی رکھیں گے تو جہنم بول اٹھے گی، بس بس، تیری عزت کی قسم، اور اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ جہنم سمٹ جائے گی۔ غور مطلب ہے جس جگہ کی گہرائی صرف اتنی زیادہ ہے کہ اس میں پھینکے گئے پتھر کو بھی اس کی تہہ تک پہنچنے میں 70 سال لگے، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کیسی ہوگی؟ تو میرے دوستو، تم غور اور فکر کرو، اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی طرف لوٹو، نمازوں کو قائم کرو، نیک اعمال کرو۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ تیسرا پارٹ ہوگا، اور اس میں ہم پڑھیں گے جہنم کی آگ کے بارے میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.